اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل جو ہے 15ویں سپارے میں سبحان الذی اس میں ہے، تو وہ تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے یہ باغی قوم ہے اور کتنی انہوں نے بغاوت کی۔ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اپنے پیغمبر سے بھی الٹے سیدھے سوال کیے کہ ہمیں رب تعالیٰ سامنے دکھائیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس طرح سے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، تو انہوں نے ہر وقت شرارت ہی کی، تو ان کا ذکر اس میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ ذات رب کی، اللہ کی، اسریٰ جس نے سیر کرائی، لے گیا اپنے بندے کو، بیاب دی اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ جس کے گرد برکتیں رکھی ہوئی تھی، لنریہ من آیاتنا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ان کو دکھائیں اپنی آیتیں، نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سماعت رکھنے والے، سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر یہ ان کا آ گیا، آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو کتاب کو ہدایت کا باعث بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، اور پھر اس میں حکم دے دیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ یہ میرے علاوہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ بنانا میرے علاوہ کوئی کارساز۔ ذریۃ من حملنا، یہ وہ اولاد ہیں جو ہم نے اٹھائی تھی مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کشتی میں، باقی تو سب غرق ہو گئے تھے، تو یہ ان کی اولاد ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد ہیں ان لوگوں کی جو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھائے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، اور وہ تو نوح علیہ السلام تو بندے تھے شکر گزار۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، فی الکتاب، اپنی کتاب میں، لتفسدن، کہ تم فساد کرو گے، فی الارض مرتین، زمین پر 2 مرتبہ فساد فرماؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرا، اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا اپنی کتاب میں، اسرائیل، بنی اسرائیل، یعنی یہ ان یہودیوں کے بارے میں۔ قضینا، ہم نے فیصلہ دے دیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، فی الکتاب، اپنی کتاب میں، لتفسدن، کہ تم فساد کرو گے، فی الارض مرتین، زمین پر 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرا، اور تم پھر سرکشی کرو گے بڑی، بہت بڑی سرکشی، جو اب ہو رہی ہے یہ وہی سرکشی ہے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب وعدہ آئے گا پہلا، بَعَثْنَا، ہم بھیج دیں گے، اٹھا دیں گے، علیکم، تم پر، عباد لنا اولی باس، اپنے بندے جو سخت جنگجو ہوں گے، اولی باس، عباد لنا، اپنے بندے، اولی باس، جو سخت جنگجو ہوں گے، شدیداً، سخت قسم کے جنگجو ہوں گے، فجاسوا خلال الدیار، اور پھر وہ داخل ہو جائیں گے گھروں میں، یعنی ملک میں، تمہارے علاقے میں، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ ہے ہو کے رہے گا، ٹلنے والا نہیں، وکان وعدا مفعولا، یہ فیصلہ شدہ وعدہ ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم تمہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں گے، رددنا، مدد فرما دیں گے، لکم الکرۃ، تمہاری دوسری مرتبہ، علیہم، ان پر، وامدادناکم، اور ہم تمہاری مدد بھی کر دیں گے، باموال وبنین، مال اور اولاد سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم تمہیں نفری میں بھی، یعنی زیادہ کر دیں گے، تمہاری جو وہ ہے کثرت ہوگی۔ ان آسان تم،
اگر تم اچھا کرو گے آسان تم لانفسکم، تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اچھائی کرو گے تو اپنے لیے، ان آسان تم، اگر تم اچھائی کرو گے آسان تم لانفسکم، وہ تمہارے لیے ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور پھر اگر تم برائی کرو گے فَلَهَا، پس وہ بھی تمہارے لیے ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آئے گا دوسرا وعدہ، ایک وعدہ تو گزر گیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرا وعدہ آئے گا لَيَسُوءُ وَجُوهَكُمْ، پھر وہ بگاڑ دیں گے تمہارے چہرے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آئے گا لَيَسُوءُ وَجُوهَكُمْ، وہ بگاڑ دیں گے تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور پھر داخل ہو جائیں گے مسجد میں، کما دخلوا، جیسے کہ پہلے وہ داخل ہوئے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا لَهُ تَتْبِيرًا، اور پھر وہ برباد کر دیں گے مَا لَهُ تَتْبِيرًا، جو کچھ بھی ہے سب کو برباد کر دیں گے تمہاری جگہوں کو، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تم پر رب رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور تم اگر پھر یہ دہراؤ گے اسی طرح، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا ہے جہنم للکافرین حصیرا، جہنم بھی رکھا ہوا ہے، جہنم بھی کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو یہ وعدہ جو ہے اللہ کا یہ سچ ہونے لگا ہے، تو بنی اسرائیل نے سرکشی بے انتہا کی کر دی، اور اس کا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو بھیج دیں گے، ایسے بندے جو تم کو ماریں گے، اتنا کہ بگاڑ دیں گے تمہارے چہرے بھی اور تمہارے حالات بھی بگاڑ دیں گے اگر تم ایسا ہی کرو گے۔ تو یہ دوسری جگہ ایک اور ذکر آ رہا ہے، ایک یہ اس کا بھی ذکر آ رہا ہے جہاد کا بھی، کہ ایسی صورت میں جہاد لازمی ہو جاتا ہے لوگوں پر، تو جو ہاں ظلم ہو رہا ہو، ظلم کے خلاف بھی ہوتا ہے، مذہب کے خلاف بھی ہوتا ہے، جہاں اسلام کی خلاف ورزی ہو تو وہاں بھی ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہو تو مظلوم کی مدد بھی اسی میں شامل ہے۔ تو یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تو یہ رب تعالیٰ اپنی کلام پاک میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ میں 13واں رکوع ہے سورہ توبہ کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک خرید لیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، انفسہم، ان کے مال، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، ویقتلون ویقتلون، پس وہ قتل بھی ہوتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے سچا، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی یہی تھا، اور قرآن اس میں بھی یہی وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جائے گا اس کے لیے جنت ہے، ومن اوفا، اور جو وفا کرے بعہدہ، اپنا وعدہ من اللہ، اللہ کے ساتھ یہ وعدہ، یعنی اس کی راہ میں جہاد کرے، جس کو اختیار ہے، جس کے پاس وہ ہے، تو ون اوفا، اور جو کوئی وفا کرے بعہدہ من اللہ، اللہ کے ساتھ، فس من اللہ فاستبشروا، پس اس کو بشارت دے دو ببیعکم الذی، اس تجارت کی، بایعتم بہ، جو اس نے وہ کی اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تجارت، ایک سودا ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بڑی۔ کیا کامیابی ہے؟ کہ ہمارے اعمال بد اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ہاں اب ہمارا اگر اعمال نامہ حساب ہوا تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اس لیے یہ ایک اللہ کی راہ میں جہاد میں جو لوگ نکلیں گے تو ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک اور جگہ ذکر آتا ہے کہ جو جہاد سے لوگ بھاگتے ہیں تو اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے سورہ آل عمران کی، یہ ہے 110 نمبر سورت، غالباً 153 نمبر ہے غالباً،
تو اس میں یہ لکھا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم ہو اپنے گھروں میں، کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہو، لبرز الذین، نکل آئیں گے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قتل ہونا یا ان کا مرنا قرار دے دیا، لکھا گیا الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں میں، یعنی جس کو جہاں مرنا ہے وہاں پہنچنا ہے اس کو، تو وہ بھی مرنا تو ہر حالت میں ہے، جہاد سے بھاگے گا تو بھی مرنا ہے، اگر جہاد میں جائے گا تو اس میں جنت ہے۔ اس میں تھوڑے یہ ہے کہ اعمال کا حساب ہوگا، تو اعمال تو ہمارے اتنے بد ہیں کہ وہ تو کل لو کنتم، کہہ دیجیے کہ اگر تم ہو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین، نکل آئیں گے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن کے بارے میں لکھ دیا گیا قتل ہونا، مرنا، الی مضاجعہم، اپنی جگہوں پر، موت کی جگہ پر، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہارے جو سینوں میں جو کچھ ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور خاص کر دیتا ہے جو تمہارے جو دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور پھر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ تو ایک اور جگہ ذکر آتا ہے کہ حالات جو ہے، ہمارے حالات جو ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اب بربادی کے قریب ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی اسی صورت میں آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِرَادْنَا، اور جب ہم ارادہ فرماتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ فرماتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کسی بستی کی ہلاکت کا، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم دے دیتے ہیں حکم وہاں کے حاکموں کو جو عمراء ہیں، مترفیہ، اس کے جو خوشحال لوگ ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس اس میں وہ فساد کرتے ہیں، اس میں حق علیہ القول، پس ہمارا حق ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے ہمارا غصہ، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور پھر ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں، پٹک دیتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر اس کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بشارت ہے، لیکن وہ تو وعدہ ہے اللہ کا، جو پہلا وعدہ ہے بنی اسرائیل کا وہ تو فیصلہ شدہ ہے۔ یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے کہ یہ اس میں جو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ فرماتے ہیں، نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ، کسی بستی کی ہلاکت کا، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، پس وہ کیا کرتے ہیں، وہاں کے خوشحال لوگ جو ہیں، أَمَرْنَا، ان کو دے دیتے ہیں اجازت، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ اس میں فساد کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس حق ہو جاتا ہے ان پر ہماری بات، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور پھر ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں، برباد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ہدایت کی توفیق دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ کی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے۔ تو صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔